اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد قرآن مجید میں بیان کی گئی حقائق میں سے سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو۔ اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار لوگ جو ہیں وہ ہاتھ میں کوئی تسبیح پکڑ کے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں جب بات ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ ذکر ایک تصور اور ایک عمل کی اس کی شکل بن گئی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ذکر کا لفظ آتا ہے تو کوئی کلمات بار بار دہرانے کو ذکر کے لفظ سے ہم یاد کرتے ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس بات کو واضح رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب ذکر کا لفظ آتا ہے تو بے شک اس میں زبان سے کلمات ادا کرنے بھی شامل ہیں، لیکن اس میں اصل بات جو پیش نظر ہے وہ یہ کہ آپ کو ہر وقت اپنا پروردگار یاد رہے۔ جب زندگی کے معاملات کرتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ہم کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کوئی الفاظ بولنے لگیں تو ہمیں معلوم ہو، ہمیں یاد ہو کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے دل کی حالت سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے محرک اور نیت سے بھی واقف ہے، اور وہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ اور جب ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے تو ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیز جو ہے یہ خدا کو یاد رکھنا ہے، اور یہ اصل میں مطلوب ہے۔ اسی کے لیے 5 وقت نماز رکھ دی گئی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، دن کے ہر نشیب و فراز کے اوپر ایک نماز یعنی عبادت رکھ دی گئی کہ خدا کو پھر یاد کر لیا جائے۔ اس میں آخرت کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ جو ہے اس میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اس میں ہمارے تعلق کی بنیاد کا ذکر ہے کہ ہم صرف عبادت اور استعانت اسی سے کرتے ہیں، اور پھر ہدایت کی دعا اس میں ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو ہر وقت یاد رکھنے والے ہیں، اور ہر وقت یاد رکھنے کے لیے اگر ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جائے تو پھر ایک نماز آ جاتی ہے۔ ہم صبح اٹھے، ہم نے نماز سے آغاز کیا، ذرا دن کا بڑا حصہ گزر گیا، کام کا اصل موقع گزر گیا تو پھر ایک نماز آ گئی، پھر ہم کام کو سمیٹنے کے معاملے میں پڑ گئے تو پھر ایک نماز آ گئی، پھر سورج ڈل گیا پھر ایک نماز، سورج ڈوب گیا پھر ایک نماز آ گئی، اور بالآخر ہم سونے سے پہلے بھی نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جو ذکر مطلوب ہے کہ ہم ہر وقت خدا کو یاد رکھیں، اس کے لیے ایک نماز فرض کر دی گئی، اور اس کے اوقات اس طرح متعین کیے گئے کہ ہر جو دور کی تبدیلی آتی ہے دن میں، اس پر ہمارے ساتھ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم خدا کو دوبارہ یاد کر لیں۔ اگر کوئی غفلت طاری ہو گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب وہ کوئی کام کرتے، جب کوئی سونے کا عمل ہوتا، اٹھنے کا عمل ہوتا، لباس تبدیل کرتے، کھانا کھاتے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات ادا کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی خدا کا ذکر ہے، یہ بھی ہمیں تعلیم کیا گیا۔ السلام علیکم، ملنے کے موقع پر دعا ہے، یہ دعا ہے جو رائج کر دی گئی کہ تم جب ملو تو اللہ کو یاد کر کے ملو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک دوسرے سے ملو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ خدا کے ذکر کو زندگی کا حصہ بنا دینے کا عمل ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ چیزیں سنت کے طور پر جاری کی اور کچھ چیزیں اضافی عمل کے طور پر جاری کی، آپ کے اسوہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر جو دعائیں کی ہیں وہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ حضور کی سنت یا حضور کا طریقہ یا حضور کا اسوہ ہے جس پر آپ نے ہم کو چھوڑا ہے کہ تمہیں اگر ذکر دوام کو حاصل کرنا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم مختلف موقعوں پر یہ دعا کرو، یہ دعا کرو، یہ دعا کرو، اور کئی دعائیں ہیں اور بہت اعلیٰ دعائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی ذات کی معرفت کا کیا مقام حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ دعائیں کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے، اور آپ کی دعاؤں میں کتنے اعلیٰ اسلوب ہیں جو ہم اگر سوچتے تو اس پر نہ پہنچ سکتے اور اس کو اختیار نہ کر سکتے۔ اور سونے سے پہلے کیا کہنا چاہیے، اٹھنے کے بعد کیا کہنا چاہیے، سورج ڈھل رہا ہو تو کیا کہنا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے،
قضائے حاجت کے لیے جائیں تو کیا کہنا چاہیے، اس طرح مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو سیکھ لیں، یا اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم ان کا ترجمہ سیکھ لیں کہ وہ بات اپنی زبان ہی میں ادا کر دیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے کا جو تقاضا ہے اس کو کمال طریقے پر پوری کرتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں اتنی اعلیٰ بات ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بات پیش نہیں کی جا سکتی کہ خدا کو کتنے اعلیٰ طریقے سے، کتنے اچھے اسالیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرنے کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بھی بتائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کے مبنی جملے جو ہیں ان کو بار بار دہرا سکتے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات کو اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کو دہرانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے کہ ہم کچھ کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی حمد کو، اس طرح کے جملوں کو بار بار ادا کریں اور ان کو ایک گن کر بھی ادا کر لیں۔ تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے، تعلیم بھی کیا ہے۔ جیسے تسبیحات فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ کلمات ادا کیا کرو۔ تو یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ذکر دوام کا تعلق ہے اور تقاضا ہے وہ پورا ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ ایک تو یہ کہ ہم نماز کا کامل طریقے سے اہتمام کریں، ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی یاد میں رکھیں، خدا کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، خدا کی دین کے تقاضوں کو، خدا کے سامنے پیشی کو اپنے سامنے یاد رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے لیے قائم کیا ہے کہ آپ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے وقت اور اس طرح کے مختلف مواقع کے وقت دعائیں کرتے تھے، ان کو اختیار کریں۔ اگر عربی کو یاد نہیں کر سکتے تو ان کا ترجمہ پڑھ کے اس طرح کے الفاظ کو اس موقع پر ادا کرتے رہیں، تو اس سے خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے کا جو تقاضا ہے وہ کمال طریقے پر پورا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا، ذکر دوام کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔